لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن۔ کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز ہے، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے معذرت لے لی ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ بڑی درست ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جملہ ثقیل ہو گیا ہے، تو چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کا ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے شادیوں پہ جو لباس بنتے ہیں، لاکھوں کی جو خریداری ہوتی ہے، وہ کپڑے میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو ہم سے وصول کر لینا کبھی 60,000 کا جوڑا، 90,000 کا جوڑا۔ ناراض نہ ہونا، امیر کوئی نہ کوئی ایک آدھ رسم چھوڑ دیتے ہیں، غریب آدمی ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا۔ جتنا مرضی ادھار پکڑنا پڑے اس نے ایک بھی نہیں چھوڑی، ساری پوری کر دی، ٹوٹل۔ ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ لیکن ٹوٹل پوری کر دی، جتنی یہ قبیلے کی ہے، یہ برادری کی ہے، یہ علاقے کی ہے، یہ فلاں کا۔ کن چکروں میں الجھ گئے؟ ملبوسات تو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں لیکن الماری میں گنجائش کوئی نہیں کپڑے مزید رکھنے کی۔ لیکن لوگ ہیں کہ بازاروں کا سفر چھوڑ ہی نہیں رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں 15 دن کا عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں، اگر 15 دن کے عمرے کے اندر وہ 60 کلو سامان کی خریداری کریں اور کہیں کہ وہ جناب 46 کلو تو ایئر لائن نے کہا تھا، 15 کلو اب آپ میرا 2 کلو رکھ لیں گے، آپ میرا 3 کلو رکھ لیں گے۔ بازار گھومنے آئے، یہاں تجارتیں کرنے آئے ہو، اللہ کے گھر میں حاضری دو جس کام کے لیے آئے ہو۔ دعائیں مانگ مانگ کے یہ موقع ملا، سارا وقت بازاروں میں گزار دیا۔ اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ملبوسات پہ ملبوسات، کپڑوں پہ کپڑے۔ خدا را کہیں آپ رکیں، ضرورت کے لیے آپ لیں چیزیں، منع کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کپڑے خریدنے بھی کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں تو وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتے جس طرح کا انہیں پہننا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب نے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے حضور 2000 دی۔ امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے، 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھتے۔ کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے؟ جو دیکھ کے چہرے ادھر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں، یہ تو میں نے پرانا بھی کر دیا ڈیزائن جو آپ نے لیا ہے۔ تو اپنے مزاج میں، لہجے میں، طبیعت میں۔ اور پھر اسی طرح کا معاملہ مکانات کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو بڑے بڑے بلند و بالا مکانات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ حضور نے تو نہیں پسند فرمایا، سادہ گھر میں رہنا پسند۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے جو سوالات گنوائے ہیں نا، ان میں حضور نے بتایا ہے ہمیں کہ ایک سوال اللہ قیامت کے دن تم سے یہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا۔ اس لیے کہ تم کوئی حقیقی مالک تو نہیں نہ بن گئے۔ ہمارے ہاں بے جا اسراف، فضول خرچی، اس کے مظاہر اگر کبھی دیکھے جائیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی جو قباحت پیدا ہوتی ہے اسراف میں اور فضول خرچی میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مجبور ہو کر کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ آیا تھا، تو بادشاہ نے اسے کئی مہینوں کا کھانا دیا اور اس سے بڑی محبت کی، تو اس نے سمجھا میں منظور نظر ہوں، اتنا مجھے نوازا گیا ہے۔ تو پھر اس نے اس طرح سے اسے خرچ کیا کہ ایک ہفتے میں سارا ضائع کر کے جب دوبارہ مانگنے آیا تو بادشاہ اتنا ناراض ہوا کہ وہ کہنے لگا تو آج آیا ہے، آج کے بعد میرے دربار کے ارد گرد نظر نہ آنا۔ تو اس فقیر کی زبان سے نکلا کہ آپ کے تو سخاوت کے قصے بڑے معروف ہیں، اور ایک فقیر کو نوازنے سے آپ کا بگڑے گا بھی کچھ نہیں، تو آپ اس طرح کی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جو میں نے تحفے تمہیں دیے تھے تم نے قدر نہیں کی، تم نے اس مال کو اس طرح ضائع کیا ہے۔
اور اس طرح ہوا میں بکھیر دیا. ڈھیر سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وسعت عطا کرتا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا, ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ انہیں گنجائش دیتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بنتا تھا, مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری, ناشکری ہوتی. قرآن مجید کا یہ اسلوب نرالا ہے, قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وکان الشیطان لربہ کفورا, فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا, یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے. ناشکری کر رہے ہیں, ناقدری کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے, گنجائش دیتا ہے, وہ خیال ہی نہیں کرتے, وہ لحاظ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں او جناب میں نے بچوں سے کہا تم نے پرواہ نہیں کرنی, آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے. میں نے کہا فکر نہیں کرنی, آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے. میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ. میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں, غلط کیا آپ نے. میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں, اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے. جس ملک میں لوگ دوانوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں, اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے, ابن ماجہ میں موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا, کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو. رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا, اس کی قدر کرو, اس کا خیال کرو. کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے روٹیاں, اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن, اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں. بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو. اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں, انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں, اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں. فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج, ہماری آمدن بڑھنی چاہیے, 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے, 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے, اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے. سارا زور لوگ آمدن پہ, آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ, نئے سے نئے بزنس پہ. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں, اصل فن تو اس کو لگانا ہے. اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچت متعین کرتا ہے. یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر. میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں, بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں, بنگلے کار کوٹھیاں بہت ساری چیزیں. وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لینا والا نقل ہوتا ہوئے, بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ وہ بندہ سکون میں. آپ کے ذمہ قرض نہیں, آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو, کیا فرمایا نبی پاک نے, حضور فرماتے ہیں مقروض قیدی ہوتا ہے, یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے. تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں, آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں, تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں, اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ. تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں